انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے، ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ کارروائیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ جنوری 2014 کو شہید ہونے والے سی ٹی ڈی آفیسر چودھری اسلم نہ تو خاندان یا ذات کے لحاظ سے چودھری تھے اور نہ ہی چودھری کا خطاب ان کے نام کا حصہ تھا، مگر اس کے باوجود بھی کراچی پولیس کے سب سے معروف افسر بننے والے محمد اسلم خان کو ہم سب چودھری اسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چودھری اسلم کو ہیرو اور بہت سے لوگ ویلن مانتے ہیں، مگر ان کی ذات اور کام کے حوالے سے حقیقت کیا ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں بھکر نیٹ ورک اور میں ہوں شکیل حیدر۔ عالمی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے سب سے سخت جان پولیس افسر کہلانے والے چودھری اسلم ٹی وی چینلز پر دنیا کے سب سے خطرناک سمجھے جانے والے ملک دشمنوں کو دبنگ الفاظ میں للکارتے اور چھوڑوں گا نہیں کہتے اکثر دکھائی دیتے تھے۔ جو لوگ انہیں اس طرح ٹی وی پر دیکھتے ان کے لیے اس دعوے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ابتدا میں یہی چودھری اسلم کافی کم گو اور شرمیلے ہوا کرتے تھے۔ چودھری اسلم کی شمولیت تو سندھ ریزرو پولیس کی مشہور زمانہ ایگل اسکواڈ میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوئی، مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگولر پولیس فورس کا حصہ بن گئے اور 25 فروری 1999 کو ڈی ایس پی ناظم آباد مقرر ہوئے۔ چودھری اسلم کو شہرت یا توجہ تب ملنا شروع ہوئی جب وہ سن 1992 میں بدترین بد امنی کے شکار کراچی کے تھانہ گلبہار میں ایس ایچ او مقرر کیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب پورے شہر میں خوف اور ڈر کا راج قائم تھا۔ تب کراچی کے کئی علاقوں میں عقوبت خانے قائم ہو چکے تھے اور مختلف تنظیموں کی جانب سے مخالفین کو زبردستی اٹھانا اور ان کی جان چھین لینا معمول بن چکا تھا، اور پھر اپنے مخالفین کو عبرت دینے کے لیے بے جان جسموں کو بوریوں میں باندھ کر نالوں، سڑکوں، پارکوں اور گلیوں میں پھینک دیا جاتا، اور یہ سب کچھ کراچی کی گلیوں میں روز ہوتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب شہر میں اسلحے کی بھرمار اور امن دشمنوں کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ کم و بیش ہر تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنا شروع کر دی تھی۔ حال یہ تھا کہ خود پولیس کے سربراہ اور 25,000 کی فورس کے کمانڈر ڈی آئی جی شعیب سڈل کی حفاظت کے لیے پولیس کے بجائے ایف سی کی نفری بھیجی گئی تھی۔ بالآخر بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ریاست نے کراچی کی بگڑتی ہوئی اس صورتحال پر قابو پانے کا فیصلہ کیا، اور جون 1992 میں سندھ میں پہلے ہی سے جاری آپریشن کلین اپ کا دوسرا مرحلہ کراچی آپریشن کے نام سے شروع کیا گیا۔ حکام نے آپریشن کے دوران کراچی کے ضلع وسطی کو شہر کا سب سے زیادہ حساس علاقہ قرار دیا، اور اسی ضلع میں چند سب سے اہم تھانوں میں سے ایک تھانہ گلبہار سمجھا جاتا تھا، اور اسی گلبہار تھانے میں چودھری اسلم کی بطور ایس ایچ او تعیناتی نے ان کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ تقریباً 4 برس جاری رہنے والے کراچی آپریشن کے دوران 100 سے زائد خطرناک ترین امن دشمنوں کو جیل یا قبرستان تک پہنچانے والے ایس ایچ او تھانہ گلبہار چودھری اسلم جلد ہی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھے جانے لگے، اور پھر جلد ہی انہیں ان کی کارروائیوں سے متعلق خبروں کی بنا پر زبردست شہرت ملنا شروع ہوئی، اور کراچی شہر کے چند نامور پولیس افسران میں ان کا شمار بھی ہونے لگا۔ کراچی پولیس کی موجودہ قیادت میں ایسے افسر آج بھی موجود ہیں جو چودھری اسلم سے زیادہ بہادر، نڈر، مخلص اور اپنے کام سے لگن رکھنے والا افسر کسی کو نہیں مانتے۔ سن 2011 میں چودھری اسلم کے گھر کو امن دشمنوں نے نشانہ بنایا، جس میں 8 لوگ جان سے چلے گئے اور پورا گھر بھی تباہ ہو گیا، مگر یہ سب کچھ بھی چودھری اسلم کو اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹا پایا۔ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کام کرتے ہوئے ایسے خطرات کسی نے مول نہیں لیے جیسے چودھری اسلم نے لیے تھے۔ انہوں نے سسکتے کراچی کی روشنیاں اور خوشیاں واپس لانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس میں وہ ایسے مگن تھے کہ نہ ان کو کھانے کا ہوش رہتا اور نہ ہی سونے کا۔ رات یا دن کا کوئی ایسا پہر نہیں تھا کہ جس میں چودھری اسلم ڈیوٹی کرتے نہ پائے گئے ہوں۔ انہوں نے کراچی کی جان ایسے عناصر سے بھی چھڑوائی تھی کہ جن کا خوف پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوتا تھا۔ کراچی میں حکومتی اداروں اور سرکار سے زیادہ بہادر وہاں کی شہریوں کی زندگیاں چھیننے والے تھے، اور ان کا یہی خوف ان کی ایسی طاقت تھی کہ وہ پولیس، رینجرز اور ایف سی تک کو بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اگر کسی ایک امن دشمن کو اس کے انجام تک پہنچایا جاتا تو اس کے بدلے میں اگلے ہی دن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ کسی چوک چوراہے میں اندھی گولیوں کا شکار بن جاتے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب چودھری اسلم اہلیان کراچی کی سب سے بڑی امید بن کر میدان میں آئے، اور پھر انہوں نے ہر موقع پر اپنی بہادری کا سکہ جمایا۔ خطرناک سے خطرناک آپریشن میں بھی وہ ہمیشہ کلف لگے بے داغ سفید کرتا شلوار پہنے اور ایک ہاتھ میں اپنے پسندیدہ پستول
تھامے سگریٹ کے کش لگاتے نظر آتے۔ کراچی پولیس اور خصوصاً اپنے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھے۔ ان کی بہادری دوسرے پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے باعث فخر تھی۔ جرائم پیشہ عناصر اور انتہا پسندوں کے خلاف ان کے خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان پولیس میڈل، قائد اعظم پولیس میڈل اور سابق صدر پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔